الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ درج ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیے بغیر کچھ عرصے کے لیے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی تھی۔ اس بات کو لوگوں نے طلاق پر محمول کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی، اجازت ملنے کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا: یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگ جمع تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو بتا دو۔ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا اوپر ترجمہ کیا گیا ہے: لہٰذا میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس امر کا کھوج لگایا اور تحقیق کی کہ آپ نے واقعی طلاق دی ہے یا طلاق کی بات غلط مشہور ہو گئی ہے۔ منافقوں کی بھی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی بات سنتے تھے تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے تھے، جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ آیت شریفہ کے ترجمہ اور سبب نزول سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بات سننے میں آئے تو اس کی تحقیق کی جائے، سنتے ہی اس کو آگے بڑھانا شروع نہ کر دے، کیونکہ غلط ہونے کا امکان ہے۔ ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے اسے آگے بیان کر دے، اور آج کے دور میں تو یہ بات انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بات جہاں سے جس کو ملے اور وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح خبر وہ بغیر تحقیق کے پہنچ جاتی ہے، جس کے اندر وہ اکثر غلط خبریں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے غلط مقاصد اس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اصول سمجھنا ہے کہ جو خبر سچی بھی ہو اس کے آگے پھیلانے میں اور آگے بڑھانے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سچی خبر کے پھیلانے سے بھی بعض مرتبہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ منافقین جنگ سے واپس آنے والے حضرات سے فتح اور شکست کی صورتحال معلوم کر کے پھیلا دیتے تھے۔ اس پر ان کو عتاب ہوا اور فرمایا کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رائے تک پہنچا دیتے تو وہ اس کی اونچ نیچ اور نشیب و فراز کو سمجھ لیتے، پھر اس کو پھیلانا مناسب ہوتا تو پھیلا دیتے، اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہوتی اس کی تہ تک پہنچ جاتے۔ یہی چیز ہم نے ابھی جو پینڈیمک ہے کووڈ-19 کا، اس میں بھی دیکھی کہ لوگوں نے اس قدر جھوٹی خبریں بغیر کسی تحقیق کے آگے پہنچائیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا۔ اسلام کے اندر جو فقہی ایک قیاس ہے جس سے دلیل نکالی جاتی ہے، اس کی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے کہ جو مسئلہ واضح طور پر قرآن اور حدیث کے اندر ٹیکسٹ میں نہ موجود ہو، اس کو استنباط کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہی قیاس کی بنیاد ہے۔ جو مسئلہ قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پر ٹیکسٹ میں اس کے موجود ہو، اس کے اندر اجتہاد و استنباط کی ضرورت نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔